السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی ویوز اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ ناظرین، آج بات کریں گے تھوڑی سی ہٹ کے۔ ہمارے مسائل بہت زیادہ ہیں، مختلف شعبوں کے اندر ہمارے رکاوٹیں ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری امپورٹ کم ہو، ہم چاہتے ہیں کہ انڈسٹریلائزیشن ہو۔ دنیا بھر کے اندر ان چیزوں پر بہت فوکس کیا گیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معیشت کی ترقی، ملکوں کے آگے بڑھنے کے جو طریقہ کار ہیں، جو میڈیمز ہیں، وہ بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں۔ اور ریسنٹلی جو ٹیکنالوجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے میدان کے اندر جو انقلاب ہے، جو اب ہر ایک گزرتے دن کے ساتھ نہیں، ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ نہیں، ہر گزرتے منٹ اور سیکنڈ کے ساتھ، وہ بہت تیزی کے ساتھ یہ ریولوشن آگے بڑھ رہا ہے۔ ایک سے بڑھ کر ایک اس فیلڈ کے اندر انوویشن ہو رہی ہے، اور دنیا کے بہت سے ممالک اپنی روایتی مختلف وسائل کے اوپر انحصار کرنے کے ساتھ ساتھ غیر روایتی وسائل کے اوپر انحصار کرنے کے اوپر آگے بڑھ رہے ہیں۔ کمپٹیشن ہے، اور بہت سے ممالک نے غیر روایتی طریقوں سے اوپر انحصار کرنے سے بہت ہیوج اپنی ارننگ کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، بہت عرصے سے ہم بھی سن رہے ہیں، کرپٹو کرنسی، جس کی پاکستان کے اندر کوئی قانونی حیثیت تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستانی یہاں پر کتنا پیسہ لگا چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کرپٹو کرنسی کے میدان کے اندر پاکستان کیا کرنے چاہ رہا ہے، یہ کتنی بڑی فیلڈ ہے، اس کے اندر کتنے بڑے مواقع موجود ہیں۔ اور ہمارے ہاں بجلی کا جو ہمارے ہاں کیپیسٹی پیمنٹ ہے، مہنگی بجلی کا، بجلی استعمال بھی، پاور پلانٹس بند پڑے ہوئے ہیں۔ کرپٹو کرنسی اس مسئلے کا بھی ایک حل دے سکتی ہے۔ یہ کیا ساری سولوشنس ہیں، یہ کیا سارے پراسپیکٹس ہیں، ان کے اوپر تھوڑی ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ تو میرے ساتھ موجود ہوں گے سید خالد مصطفیٰ صاحب۔ خالد صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ خالد صاحب، 2010 میں نے سنا ہمارے ایک دوست سے، انہوں نے کہا جی کہ میں نے ایک کرپٹو کرنسی کا کوائن خرید لیے جی۔ اچھا، بٹ کوائن خرید لیے جی، اور آپ بھی خرید لیں۔ میں نے اس سے یہ کیا چیز ہے، ظاہر اندازہ نہیں تھا۔ انہوں نے تفصیل سے بات کی کہ یہ ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے، ورچوئل طریقے سے لین دین کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور یہ بڑا شاندار طریقہ کار ہے۔ تو میں نے کہا پاکستان میں کون سا ادارہ یہ کام کرتا ہے؟ اس میں پاکستان میں کسی ادارے کے کام نہیں ہے، گورنمنٹ نے الاؤ کیا۔ انہوں نے کہا نہیں جی۔ تو میں نے کہا جی چلیں اسے اوائڈ کرنا چاہیے۔ دنیا کے اندر یہ کام 2008-9 میں شروع ہو چکا تھا۔ پاکستان میں اس کی آج بھی 2025 میں قانونی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پاکستان، جسے ہمیں زر مبادلہ کے بھی ہمیں ذخائر کے اوپر ہمیشہ دباؤ رہتا ہے، کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ پاکستانیوں نے کرپٹو کرنسی کے اندر $3 ارب کی انویسٹمنٹ آج کے دن تک کر چکے ہیں۔ کتنی تعداد ہے ان لوگوں کی؟ نمبرز آف جو انویسٹرز ہیں، وہ میں اس کو ایگزیکٹ میرے پاس نہیں ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ 15 سے 20 ملین جو پاکستانی ہیں انہوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے کرپٹو کرنسی کے اندر۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ لوگ دنیا کا رجحان دیکھیں اور پاکستانیوں کا رجحان دیکھیں، اور لیکن یہ وہ سٹیٹس ہیں جو لوگ یہ خاموشی سے کر رہے ہیں۔ اور بہت سے کیسز کے اندر ایف اے نے مختلف اسکینڈلز ہوئے، جب انہوں نے جا کے ریڈ کیا تو ایف اے کو جہاں پتہ چلے وہ کریک ڈاؤن کرتی، ظاہر سی بات ہے، جو کہ اس کے اگینسٹ لوگ پیچھے ڈالر اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ابھی یہ ڈر خوف ہے، لیگل اس کا وہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ ایک حقیقت بن چکی ہے کرپٹو کرنسی، تو اس کے لیے لوگ $3 ارب لگا چکے ہیں۔ اب الٹیمیٹلی گورنمنٹ کو بھی خیال آیا کہ اب گزارا نہیں ہے، اس کے بہت پراسپیکٹس ہیں، اور اس کے جو مختلف طریقوں سے جو اس کی بالخصوص جو اس کی لیٹسٹ وہ کرنسی ہے، جو بٹ کوائن جو کہ بہت ٹاپ ہے، اس کے ساتھ اور بھی مختلف اس کے اندر جو کرنسیز ہیں جو کہ یوٹیلائز ہو رہی ہیں، ایتھریم ہے، لائٹ کوائن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ خاص امپورٹنٹ یہ ہے نا جی، یہ جو بلاک چین ٹیکنالوجی پر مشتمل ہوتی ہے، اس کو بھی تھوڑا سا آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے، چونکہ یہ ڈیجیٹل لیجر کے ذریعے سارا اس کا کام ہوتا ہے۔ اور بلاک چین ٹیکنالوجی بھی ڈی سینٹرلائزڈ ہوتا ہے جی، ایگزیکٹلی۔ اور بلاک چین ٹیکنالوجی بھی پاکستان کے بہت بڑے مسئلے کا حل بھی ہے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے، اور یہ کرپٹو کرنسی بھی۔ تو چلیں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کہ اس کے اندر پاکستانی $3 ارب لگا چکے، اس کا مطلب ہے پاکستانی کو انٹرسٹ بھی ہے اور اس کرنسی کا فیوچر بھی ہے۔ لیکن میں یہاں پہ تھوڑا سا انٹروینشن کرنا چاہتا ہوں بھٹی صاحب، ہم جو ہے نا بہت پیچھے رہ گئے ہیں اس حوالے سے۔ درست کہہ رہے ہیں، دنیا بہت آگے جا چکی ہے جی۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 2018 میں ایک سرکولر ایشو کیا، اور اپنے جتنے بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشنس تھے اور بینکس تھے ان کو یہ انسٹرکشنز پاس کی کہ ورچوئل کرنسی کو ڈسکرج کرنا ہے، آپ لوگوں نے ڈسکرج کرنا ہے، اوکے، کیونکہ اس کے ساتھ کچھ مس یوز آف
جو ہے نا کوئی منی لانڈرنگ کی چیزیں بھی آ سکتی ہیں, مس یوز ہو سکتا ہے, لہٰذا آپ نے منی لانڈرنگ تو ویسے بھی ہو رہی ہے اور جو بھی ہے illicit جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ جو ہے نا اس سے میں استعمال ہو سکتی ہیں, لہٰذا آپ نے اس کو ڈسکرج کرنا ہے ہر صورت میں, آپ نے نہیں. لیکن آج ہے مارچ 2025, آج پاکستان وہی پاکستان جس نے یعنی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو میں پاکستانی کہوں گا, بالکل ایسا ہے, بالکل ایسا ہے. اب وہی پاکستان جو ہے مارچ 2025 کو انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کرپٹو کرنسی کونسل بنانی ہے جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انوویشنز ہوتی ہیں, یہ سچائیاں ہوتی ہیں, سچائی جو ہوتی ہے وہ آلریڈی اپنے آپ کو منوا لیتی ہے, جلد یا بدیر وہ منوا لیتی ہیں. تو آج پاکستان بھی اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ اس کو اب ریگولرائز کرنے جا رہا ہے. لیکن میں انڈیا کی مثال یہاں پہ دینا چاہتا ہوں. انڈیا نے 2018 میں بلاک چین کے حوالے سے اپنا فریم ورک بنا لیا تھا, اور 2017 میں انہوں نے AI کے حوالے سے فریم ورک بنا لیا تھا. تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ انڈیا کتنا آگے کی سوچ رہا ہے, اور آج ہم 2025 میں ہم جو ہیں وہ کرپٹو کرنسی کو یعنی فارملائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں. بالکل ٹھیک, خاصا بڑا امپورٹنٹ آپ نے ایڈ کیا. اب آ کے 2018 میں یہ اپروچ تھی, اب آپ آ کے میں ریئلائزیشن ہوا کہ نہیں, دنیا بہت آگے جا رہی ہے, ہم بہت پیچھے رہ چکے ہیں, اس گیپ کو تیزی کے ساتھ کم کرنا ہے. اس گیپ کو تیزی کے ساتھ کم کرنے کے لیے پھر الٹیمیٹلی یہاں پر کرپٹو کونسل قائم کی گئی. بالکل, اس کے CEO اپوائنٹ کیے گئے بلال بن ثاقب صاحب. یہ ایک بہت ہی ہائیلی ٹیلنٹڈ اور اس فیلڈ کے اندر پچھلے 10 سالوں میں ایک بڑا نام کما چکے ہیں. UK کے اندر انہوں نے وہاں پر بہت گراں کے اندر خدمات سر انجام دی. اس کی تفصیلات ابھی ہم اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کریں گے. یہ اس کرپٹو کونسل کو بطور چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیڈ کر رہے ہیں, ڈے اینڈ نائٹ کام کر رہے ہیں بہت تیزی کے ساتھ. اور پاکستان کے بہت سے ایسے خیر خواہ جو پاکستان کے لیے جن کی بڑی قربانیاں بھی ہیں, جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس گرداب سے نکالنا ہے, پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے, پاکستان کو دنیا کے ہم پلہ کرنا ہے, تو اس شعبے کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. ان کی بھی اس کے اندر کوششیں بھرپور, اس کے اندر ان کے ایفرٹس, ان کا رول شامل ہے. لیکن یہ سارا کچھ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ آپ نے لیجسلیشن بھی کرنی ہے, ایک اپنے لیگل اور ٹیکنیکل فریم ورک بھی بنانا ہے. اس کے لیے فوری طور کے اوپر خدمات حاصل کی گئیں. ریسنٹلی امریکن ڈیلیگیشن نے وزٹ کیا, ان کے ساتھ کنسلٹیشن ہوئی, تاکہ انٹرنیشنل جو ایک اس کا کرائٹیریا ہے اس کے مطابق ہم ساری چیزوں کو ڈیولپ کریں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے قانون میں ترمیم کا مسودہ تیار ہو چکا ہے, جس کی ہمیں پارلیمنٹ سے جلد اس کی منظوری حاصل کی جائے گی. وہ اسٹیٹ بینک جو ماضی کے اندر کہا جی کہ اس کو ڈسکریج کرنا ہے. آج بھی دیکھیں, ابھی ریسنٹلی کراچی کے اندر ایک بہت بڑا اسکینڈل سامنے آیا, ایک مرڈر کیس سامنے آیا, جس کے اندر ایک نوجوان ارمغان نے ایک مصطفیٰ نوجوان کو قتل کر دیا. تحقیقات شروع ہوئی, بہت اندوناک واقعہ تھا. پوری ہلکے قوم جس طریقے سے کیا, نوجوان تھے. اب لیکن اس کی گرفتاری کے بعد اس کی تحقیقات کی جا رہی ہیں, جس لیول پر بڑے پیٹرن چلا رہا تھا. اس کے اندر بھی مطلب کوئی بھی آپ بڑا جائیں بزنس مین, وہ اس کرنسی کے اندر چونکہ اجازت نہیں ہے, لیکن ایلیگلی وہ کام کر رہے ہیں. بالکل صحیح, بھلے منی لانڈرنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, لیکن لوگ کام کر رہے ہیں. الٹیمیٹلی اب اس کے لیے لیگل فریم ورک لائے جا رہے ہیں. اور دوسرا اس کا جو امپورٹنٹ ہے, جو اس کی ٹریڈنگ کرپٹو کرنسی کے ذریعے سے اب دنیا بھر میں ٹریڈنگ ہو رہی ہے. مختلف پلیٹ فارمز اس کے لیے یوز کیے جا رہے ہیں, جیسا کہ بائنانس ہے, کوائن بیس ہے, لوکل بٹ کوائنس ہیں. ان کے ذریعے سے تجارت کی جا رہی ہے. اس کے بعد اس کے اندر جو پاکستان کی انویسٹرز ہیں ان کے لیے اٹریکشن کیا ہے, وہ انیشیل کوائن آفرنگ کے ذریعے سے سرمایہ کاری کے ذریعے اپنی نئے کرپٹو پروجیکٹس میں اپنی سرمایہ کاری کر سکتے ہیں. اور امپورٹنٹ بتایا ہوں آپ کو, جس کو سب سے بڑا اٹریکشن ہے اس کی مائننگ کا, اس کے اوپر فنڈ جنریٹ کرنے کا. ابھی آپ ریکوٹیک کے اوپر جا رہے ہیں نا خالد صاحب جی, فیزیبلٹی اسٹڈی مکمل ہو چکی ہے. فیزیبلٹی اسٹڈی مکمل ہوئی, آپ کی کمپنیوں کے پاس 50% تو پاکستان کے پاس شیئر ہے نا جی. اس کرپٹو کرنسی کا اس پروجیکٹ کے حوالے سے بھی آپ اپلائی کر کے آپ کئی بلین ڈالرز جنریٹ کر سکتے ہیں. بالکل ایسے. اچھا, اس کے ساتھ ایک پلیٹ فارم ہے ڈیفائی. کرپٹو کرنسی کے ذریعے سے پاکستان میں ڈیفائی پلیٹ فارمز میں سرمایہ کاری کر کے لوگ بغیر کسی بینک کے یا مالی اداروں کے وہ ان کی خدمات تک, مالیاتی خدمات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح مائننگ اس کے اندر بڑا امپورٹنٹ ہے. پاکستان میں لوگ کرپٹو کرنسی کی مائننگ کے ذریعے سے بھی بڑا بھرپور منافع کما سکتے ہیں. اس کا بھی تھوڑا سا آگے چل کے ہم بات کریں گے, کیونکہ اس کے لیے بڑا ایک جو سارا پروسیس جو یوز ہوتا ہے نا جی, ایک سپر کمپیوٹر ٹائپ سمجھے کمپیوٹر یوز ہوتا ہے, اور وہ ریاضیاتی میتھمیٹکس ایک پروسیس ہوتا ہے, اور بڑا ہیوی یہ پروسیس ہوتا ہے. اس پروسیس کو
کرنے کے لیے دنیا بھر کے اندر بھی، مطلب جس طرح ہم سے کہتے ہیں کوئی بھی کام کرتے ہیں نا اس کے انگریڈینٹس ہوتے ہیں، اس کو سمجھیں کہ اس کے اندر اس چیز کو تیار کرنے کے اندر کس انگریڈینٹ کا سب سے بڑا رول ہے. تو کرپٹو کرنسی کا مائننگ کا بٹ کوائن مائننگ کا یہ جو سارا ایک پروسیجر ہے، اس کے اندر یہ جو سپر کمپیوٹر انوالو ہیں، جو سارا ڈیٹا سینٹر بننے ہیں، جو پروسیسنگ ہونی ہے، سمجھے کہ اس کا جو 70% انگریڈینٹ ہے، کمپوننٹ ہے، وہ بجلی ہے. اچھا زبردست. دنیا بھر کے اندر یہ جو سارا نظام وضع کیا گیا ہے اور جو آج چل رہا ہے اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اس کے اندر 70% کس کا رول ہے؟ الیکٹریسٹی کا. تو وہ تو ہمارے پاس سرپلس پڑی ہوئی ہے. ایگزیکٹلی میں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں وہ لوگ جو اسٹیٹ بینک کے جن کی ناقابل اندیشی تھی، ویژن نہیں تھا، 2018 میں ڈسکریج کرتے رہے. اگر وہ اس وقت انکریج کرتے تو آج جو آپ کیپیسٹی ٹریپ میں پھنسے ہوئے ہیں وہ سے نکل چکے ہوتے. آج آپ کو مزید شاید بجلی کی ضرورت بھی پیش آ رہی ہوتی. ٹھیک ہے، تو یہ ہم اور انٹرسٹنگلی اس کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے. جس طریقے سے یہ کونسل کرپٹو کرنسی کے حوالے سے کام کر رہی ہے، یہی کونسل جو ہمارے ہاں سرپلس بجلی ہے اس کو بھی بڑی تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے کہ ہم اس کو اس پرپز کے لیے یوٹیلائز کریں، کیپیسٹی ٹریپ کے چنگل سے نکل جائیں. اور ایک دن آنے والا ہے کہ آپ دیکھیں گے بہت جلد کہ ہم اپنی اضافی بجلی کو بھی یہاں پر استعمال کر رہے ہوں گے اور ہم تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے. اب تھوڑا سا ہم بات کر رہے ہیں جس کو ہیڈ کر رہے ہیں بلال بن ثاقب. اب ان کے اوپر سب کی نظریں جمی ہوئی ہیں کہ وہ کیسے اس شعبے کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ ٹرن اراؤنڈ کر کے کچھ چیزوں کو دکھاتے ہیں جس سے پاکستان اس ٹریک پر چڑھ جائے جو کہ ہم کئی سالوں سے تاخیر کا ہم اس کا شکار ہیں. یہ بلال بن ثاقب کی کچھ ڈیٹیل ہم نے جاننے کی کوشش کی. وہ ویسے بھی ہیومینٹیرینس گراؤنڈ کے اوپر بھی بہت سے پروجیکٹس انہوں نے کیے ہیں. یو کے سے گریجویٹ ہیں اور وہاں پر آلریڈی وہ اس حوالے سے 10 سال سے انٹرنیشنل اسٹریٹجی کنسلٹنٹ کے طور کے اوپر کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یو کے کی مختلف کمپنیز کو جو نئی مختلف شعبوں میں انٹری ہو رہی ہیں اسپیشلی ایشیا اور افریقہ کے حوالے سے ان کو انہوں نے اپنی سروسز وہاں پر پرووائڈ کر رہے تھے. اسی طرح انہوں نے ایک بڑا امپورٹنٹ کام کیا جس کے اندر ان کے ٹریک ریکارڈ کے اوپر ہے کہ 2 لاکھ لوگوں کی زندگیوں کو انہوں نے تبدیل کیا ہے، جس کے اندر انہوں نے NFTs کو ریئل لائف ہیومینٹیرین کاز کے ساتھ لنک کیا. نان پروفٹ آرگنائزیشن کے ذریعے سے انہوں نے لوگوں کی لائف کے لیے بڑا کام کیا. اور پاکستان کے اندر بھی وہ جو ہمارے یہاں پانی کی قلت ہے اس حوالے سے بھی بڑا کافی حد تک کام کرتے رہے ہیں. لیکن ان کی جو اسپیشلٹی ہے وہ اس شعبے کے اندر ہے. یو کے کے اندر ان کی ایگزیکٹلی یو کے اندر ان کو بطور کنسلٹنٹ انہوں نے اپنا نام کمایا. ینگ ہے اور بہت کچھ کرنے کی جذبہ ہے اور پاکستان کو ایک اس ٹریک کے اوپر ایک بڑا میسیو ایک بوم دے سکتے ہیں. اور فائنانس منسٹر بھی اور ایک جو باقی سارے اس ایڈوائزری رول کے اندر لوگ اس میں شریک ہیں. اب سب کی کوششیں اس کے اندر موجود ہیں. خیر صاحب بٹ کوائن مائننگ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بلاک چین ٹیکنالوجی ہے ہمارے یہاں فری لانسرز مختلف جگہوں سے کم ارن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے اوپر آنے والے دنوں میں ہم کچھ ایکسپرٹس کو لائیں گے جنہوں نے پچھلے 5-7 سال سے کام کر رہے ہیں انشاءاللہ اس شعبے کے اندر، جو اپنا نام بنا چکے ہیں اور جو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہم چاہیں گے کہ آپ آئیں بلاک چین کی طرف آئیں. بالکل آپ آئیں جو آپ کو مختلف آپ کو فری لانسنگ کی آپ کو مل رہی ہیں اپارچونیٹیز. وہ انڈیویجول بھی اپنی زندگی بدل سکتے ہیں، پاکستان کی گروتھ کے اندر بھی بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں اور پاکستان کی مارکیٹ کو بہت اٹریکٹیو کنسیڈر کیا جا رہا ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر ان سروسز کے حوالے سے. تو آپ کیا توقع کرتے ہیں جو خاصا اس پرپز کے لیے؟ اور امپورٹنٹ مجھے کچھ لوگوں سے میں نے بات جاننے کی کوشش کی شاید آنے والے دنوں میں ایک الگ ڈویژن اس کے لیے شاید کریٹ کیا جائے. اچھا، جو فل فلیج ڈیجیٹل کرنسی کرپٹو کرنسی بلاک چین ٹیکنالوجی کے حوالے سے کام کرے. تو خاص صاحب جو ہمارے یہاں مجھے پھر ڈر جہاں پہ آ کے آنا لگنا شروع ہوتا ہے نا، اوپر تو آپ اچھا فیس لے آئے ہیں، ویژنری لوگ لے آئے ہیں، لیکن جو نیچے ہماری بیوروکریسی ہے، نیچے سارا وہی بیٹھے ہونے ہیں، وہی سمریاں بننی ہیں، اسی فائل کے اندر لگنی ہے اور اس کے بعد ECC جا رہی ہیں، ادھر جا رہی ہیں، ادھر جا رہی ہیں. تو خاصا اب اس چیز کو کرنے کے لیے کوئی نیا ہمیں کوئی میڈیم استعمال، کوئی ایک نیا ماڈل استعمال کرنا چاہیے گورننس کا. دیکھیں ایک میرے خیال میں کوئی سیکٹری صاحب بھی کوئی مارکیٹ سے اٹھا کے لے کے آئے ہیں. میرے خیال میں کوئی ایڈ وغیرہ دیا تھا تو
جی 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 پرائیویٹ سیکٹر سے لے کے منسٹری آف آئی ٹی میں. جی منسٹری آف آئی ٹی میں سنا ہے ان کو بھی نہیں چلنے دیا جا رہا. جی نیچے تگڑے بابو بیٹھے ہیں. جی تو یہ جو چیلنج ایڈمنسٹریٹو سروسز کے یہ چیلنج جو ہے نا یہ پاکستان میں ہے. جی کیونکہ جو ٹیم ہے نا یا تو پوری ان کو دی جائے. ایک بندہ نہ لے کے آ جائیں آپ میں پرائیویٹ سیکٹر سے آپ سیکٹری لے آئے ہیں لیکن ٹیم جو ہے وہ سارے جو بیوروکریسی ہے وہ ساری وہی راٹن اسٹرکچر کی ہے. تو جو راٹن اسٹرکچر اس کے ارد گرد پلا دیں گے تو وہ بھی کام کرنا چھوڑ دیں گے. تو مجھے یہ ہے. لیکن میں بتانا چاہ رہا تھا کچھ کہ بلاک چین جو ہے کہ ہمارے پاکستان میں جو پوٹینشیل ہے وہ جو ہے جو ہم بلاک چین فیسلٹی کو یوز کرتے ہوئے پاکستان کو مضبوط کر سکتے ہیں وہ ہے ریمیٹنسز کو بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں, ایگریکلچر سیکٹر, ریئل اسٹیٹ سیکٹر اور سرپلس الیکٹریسٹی. یہ 4-5 جو ایریاز ہیں ان پہ ہم جو ہے نا بٹ کوائنس کے ذریعے اور بلاک چین فیسلٹی کو یوز کرتے ہوئے اپنے ملک کو ہم خوشحالی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. اور میں ویسے بتانا چاہ رہا تھا کہ جو دوسری دنیا کے ممالک ہیں وہ کدھر جا چکے ہوئے ہیں. وہ ہے کہ یو ایس پریزیڈنٹ نے ابھی اناؤنس کیا ہے کہ ہم نے بٹ کوائن اسٹریٹجک ریزروز ڈیولپ کرنے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے نا. یعنی لوگ اسٹریٹجک ریزرو جو ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز ہیں نا جی وہ اب اسٹریٹجک ریزرو بٹ کوائن میں وہ اسٹیبلش کرنے جا رہا ہے جہاں کسی روایتی طور پہ سونا رکھا رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اور سوئٹزرلینڈ کو ہم کرپٹو ویلی کے نام پہ یاد کرتے ہیں. کرپٹو ویلی یعنی وہ اتنے آگے جا چکے ہیں ریڈی. ٹھیک ہے نا. مالٹا ہے ایک ملک ہے, چھوٹا سا ملک ہے, وہ یعنی بلاک چین آئی لینڈ کے نام سے جانا چاہتا ہے. امیزنگ. ٹھیک ہے نا. UAE جو ہے وہ گلوبل کرپٹو ہب بننے جا رہا ہے. گلوبل کرپٹو ہب UAE. ٹھیک ہے نا. اور وہ وہاں پہ انہوں نے کرپٹو ریگولیٹری اتھارٹی بھی قائم کر لی ہے. تو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں انڈیا بھی بہت آگے ہے. تو بہت سارے اور بھی ممالک ہیں جو یعنی کہ اس نئی ٹیکنالوجی کو یہ انوویٹو ایک ٹیکنالوجی ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں. اور مجھے یہ خوشی ہے کہ پاکستان کے جو 20 ملین لوگ ہیں وہ بہت آگے کی سوچتے ہیں پاکستان. ویری گڈ. یعنی رہ پاکستان میں رہے ہیں جی لیکن وہ کرنٹ ہے پاکستان دنیا میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کے ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش کرتے ہیں. راہ میں کھڑی جو رکاوٹیں ہیں وہ ہے تو سسٹم ہے. ہاں لیکن وہ سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے دیکھیں پہلے تو انہوں نے ریکگنائز کر لی ہے نا گورنمنٹ آف پاکستان نے کہ یہ حقیقت ہے کرپٹو کرنسی اور اس کو ہم نے فارملائز کرنا ہے. لہٰذا انہوں نے کرپٹو کرنسی کونسل بنا دی. ٹھیک ہے نا. یہ تو بہت زیادہ ایک مائل سٹون اچیومنٹ ہوگی نا. اب وہ لوگ جنہوں نے یہاں پہ وہ ٹریڈ کر رہے تھے اب انہیں بھی حوصلہ ہو گیا. ایگزیکٹلی. اور اس پھر کونسل کے لیے ایک ٹیلنٹڈ اور انٹرنیشنل لیول کے ویژن رکھنے والا نوجوان بھی آپ لے آئے. جن لوگوں نے ان میں انویسٹ کیا ہوا ہے کرپٹو کرنسی میں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے آپ کو اچھا ہیومن ریسورس مل جائے گا کیونکہ وہ بہت آگے کی سوچ رہے تھے اور وہ ہو سکتا ہے وہ بڑے انوویٹو مائنڈ کے لڑکے ہوں. ٹھیک ہے. جنہوں نے کی ہوئی ہے انویسٹمنٹ. بالکل تو آپ وہاں سے بھی ہیومن ریسورس اٹھا سکتے ہیں. بالکل ایسے یہ کرپٹو کرنسی کونسل کے لیے. بالکل ٹھیک ہے نا. اور وہاں پہ آ کے کام بھی کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں پوٹینشیل بہت ہے یوتھ میں اور اگر پاکستان کے یوتھ جو بل جائے اس کو بھی اس میں ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اس کرپٹو کرنسی کی جو فیسلٹیز ہیں مختلف قسم کی ان میں ہم ان کو یوز کر سکتے ہیں. بالکل یہی میری ان پٹ تھی. بالکل ٹھیک. ناظرین دنیا جس طریقے کے ساتھ کرپٹو کرنسی کے والے سے آگے تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے اس کو میچ کرنے کے لیے ہم نے کرپٹو کونسل قائم کر دی لیکن بہت سا کام ہونا باقی ہے. صرف گزارش اس چیز کی ہے کہ اس کے راستے میں جو ہمارے یہاں جو ہمارا فرسودہ سسٹم ہے گورننس کا وہ اس کے ذریعے سے اس معاملے کو ڈیل نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ڈفرینٹ طریقے کے ساتھ اس کو فاسٹ ٹریک کے اوپر آگے بڑھانا چاہیے. ایکسپرٹس کو لانا چاہیے اور یہ وہ شعبہ ہے جو پاکستان کو ایک ایسی ڈیسٹینیشن پہ لے جا سکتا ہے جس کے لیے طویل عرصے سے کوششیں ہو رہی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آنے والے دنوں میں مختلف ہمارے یہاں شعبوں کے اندر جو نئی ڈسکوریز ہو رہی ہیں وہ اور کرپٹو کرنسی دونوں اور اس کے ساتھ بلاک چین ٹیکنالوجی یہ ایک انقلاب برپا کر سکتی ہیں. اور ہمارے ہاں جو یوتھ بلج کی بات کی خالد صاحب نے اس کے لیے اس سے بیسٹ کوئی اور آپشن نہیں ہو سکتا کہ آپ اس سیکٹر کو لیگلائز کر دیں, اس کو اوپن کر دیں اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. آنے والے دنوں میں کچھ ایکسپرٹ کے ساتھ بھی ہم بات کریں گے تاکہ آپ کو مزید ایجوکیٹ کیا جائے اس حوالے سے. لیکن آج کے لیے اتنا ہی. ہمیں اجازت دیجیے. ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.